بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 9 ہے۔ اس سبق میں 3 علامتیں ہم، کم اور تم ہم نے پڑھنی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ایک سبق میں ہو، ہی، ہا علامتوں کا ایک گروپ پڑھا تھا۔ یہ واحد مذکر اور واحد مؤنث کے لیے تھا۔ پھر ہم نے ان کا تثنیہ ہما پڑھا تھا، وہ 2 کے لیے تھا، مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ اور یہاں جو ہم علامت ہے، یہ انہی کا، ان میں جو مذکر کی جمع کے لیے استعمال ہم نے علامتیں پڑھی تھیں، یہ ہم جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ جو علامت ہم ہے، یہ ہو، ہی، ہا واحد کے لیے اور ہما تثنیہ کے لیے اور ہم جمع مذکر کے لیے علامت ہے۔ پھر ہم نے علامتوں کا ایک گروپ کاف زبر کا، کاف زیر کی، واحد مذکر اور واحد مؤنث کے لیے پڑھا تھا۔ اور پھر اس کے بعد تثنیہ کے لیے کما ہم نے پڑھا تھا، تو یہ کم جمع مذکر کے لیے ہے۔ ہم نے تا زبر تا اور تا زیر تی، یہ 2 علامتیں ہم نے پڑھی تھیں واحد مذکر اور واحد مؤنث کے لیے۔ پھر ہم نے تما تثنیہ کے لیے پڑھا تھا، یعنی 2 مذکر اور 2 مؤنث کے لیے۔ اور آج تم جو علامت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جمع مذکر کی علامت ہے۔ تو گویا ہم، کم، تم، یہ تینوں علامتیں جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور ان کی تفصیل درج ذیل ہے کہ ہم کبھی اسم کے ساتھ، کبھی فعل کے ساتھ، کبھی حرف کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہے اور کبھی الگ استعمال ہوتی ہے۔ یہ علامت اگر الگ استعمال ہو تو اس کا ترجمہ وہ سب کیا جاتا ہے۔ مثلا ہم فیہا خالدون، وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہم لا ینصرون، اور وہ سب مدد نہیں کیے جائیں گے۔ ہم لا یؤمنون، وہ سب ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہاں وہ سب میں نے کس کا ترجمہ کیا؟ ہم کا۔ اسی طرح ہم لا یبصرون، وہ سب نہیں دیکھتے ہیں۔ تو گویا اگر ہم الگ استعمال ہو تو اس کا ترجمہ وہ سب کیا جاتا ہے، اور اگر یہ اسم کے آخر میں مل کر استعمال ہو تو پھر ترجمہ ان کا، ان کی، ان کے، اور کبھی اپنا، اپنی، اپنے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہم جو ہے کبھی پڑھنے میں آسانی کے لیے ہم بھی ہو جاتا ہے، جیسے ہو پڑھنے میں آسانی کے لیے ہی ہو جاتا تھا اور ہما ہما ہو جاتا تھا، ایسے ہی ہم بھی پڑھنے میں آسانی کے لیے کبھی ہم بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا اعمالہم، ان کے اعمال، صدورہم، ان کے سینے، جلودہم، ان کے چمڑے، قلوبہم، ان کے دل، وجوہہم، ان کے چہرے، اولادہم، ان کی اولاد، قولہم، ان کی بات، بِأَمْوَالِهِمْ، ان کے مالوں سے یا اپنے مالوں سے۔ تو یہ جتنی مثالیں آپ نے پڑھی، یہ ہم اسم کے آخر میں استعمال ہوا، اور اس کا ترجمہ ان کا، ان کی، ان کے کیا جاتا ہے، یا کبھی اپنا، اپنی، اپنے بھی ترجمہ ہوتا ہے۔ اگر ہم فعل کے آخر میں ہو تو پھر اس کا ترجمہ انہیں یا ان کو کیا جاتا ہے۔ مثلا
تعرفہم آپ پہچانتے ہیں انہیں، ینفعہم وہ نفع دیتا ہے انہیں، تدعوہم تم پکارتے ہو انہیں، خذوہم پکڑ لو انہیں، یضرہم وہ نقصان دیتا ہے انہیں، لا تعلمہم آپ نہیں جانتے ہیں انہیں، نعذبہم ہم عذاب دیں گے انہیں، ترکہم اس نے چھوڑ دیا انہیں، منعہم اس نے روکا انہیں۔ تو گویا ہم نے فعل کے بعد یہ علامت ہم پڑھی، اگر آئے فعل کے بعد تو اس کا ترجمہ انہیں یا ان کو کیا جاتا ہے، اور حروف کے ساتھ اگر یہ علامت آتی ہے تو ہم ہو یا ہم تو ترجمہ ان سب یا وہ سب کیا جاتا ہے، مثلا بہم ان سب کے ساتھ، فیہم ان سب میں، منہم ان سب سے، انہم بے شک وہ سب۔ یہ تھا ہم کے حوالے سے، علامت ہم کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ ہم اگر الگ استعمال ہو تو وہ سب ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اگر اسم کے ساتھ آئے تو ان کا، ان کی، ان کے، یا اپنا، اپنی، اپنے، اور اگر فعل کے آخر میں ہو تو انہیں یا ان کو، اور اگر حرف کے آخر میں ہو تو ان سب یا وہ سب ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اب دوسری علامت کم ہے، یہ علامت بھی اسم فعل حرف کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہے اور یہ آخر میں آتی ہے۔ اگر یہ اسم کے آخر میں آئے تو ترجمہ تمہارا، تمہاری، تمہارے کیا جاتا ہے، یا کبھی پھر اپنا، اپنی، اپنے ترجمہ بھی ہوتا ہے۔ مثلا اموالکم تمہارے مال، اولادکم تمہاری اولاد، امہاتکم تمہاری مائیں، بناتکم تمہاری بیٹیاں، باموالکم اپنے مالوں سے، انفسکم تمہارے نفس، اخوانکم تمہارے بھائی، ازواجکم تمہاری بیویاں۔ میں نے اب تک آپ کو کم اسم کے ساتھ بتایا کہ اگر اسم کے آخر میں ہو تو تمہارا، تمہاری، تمہارے، یا اپنا، اپنی، اپنے ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اگر فعل کے آخر میں ہو تو پھر ترجمہ تمہیں یا تم کو کیا جاتا ہے۔ اگر فعل کے آخر میں ہم آیا تھا تو کیا ترجمہ ہوتا تھا؟ انہیں یا ان کو، اور یہاں ہے کم تو اس کا ترجمہ ہوگا فعل کے آخر میں تمہیں یا تم کو۔ تو دیکھیے جعلکم اس نے بنایا تمہیں، یہدیکم وہ ہدایت دیتا ہے تمہیں یا تم کو، یوصیکم وہ وصیت کرتا ہے تمہیں، ینذرونکم وہ سب ڈراتے ہیں تمہیں، ینبئکم وہ خبر دے گا تمہیں، یتوفاکم وہ فوت کرے گا تمہیں، خلقکم اس نے پیدا کیا تمہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ خلقہم کا کیا ترجمہ ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس نے پیدا کیا انہیں، اور یہاں ہے خلقکم اس نے پیدا کیا تمہیں، رزقکم اس نے رزق دیا تمہیں۔ تو گویا فعل کے آخر میں اگر کم آئے تو اس کا ترجمہ تمہیں یا تم کو کیا جاتا ہے، اور اگر حروف کے ساتھ یہ علامت کم آئے تو ترجمہ تم سب کیا جاتا ہے، جیسے منکم
تم سب سے، لعلکم تاکہ تم سب، فیکم تم سب میں، انکم بے شک تم سب. یہ تھی دو علامتیں جو آج تک ہم نے پڑھ لی ہیں، ایک ہم اور ایک کم. اب تیسری علامت ہے تم. یہ علامت ہمیشہ فعل کے آخر میں آتی ہے اور اس کا ترجمہ تم سب یا تم سب نے کیا جاتا ہے. مثلا ظلمتم تم سب نے ظلم کیا، آمنتم تم سب ایمان لائے، کسبتم تم سب نے کمایا، حسبتم تم سب نے گمان کیا، عملتم تم سب نے عمل کیا، رضیتم تم سب راضی ہوئے، کفرتم تم سب نے کفر کیا، تنازعتم تم سب نے جھگڑا کیا. تو یہ علامت تم جب یہ فعل کے ساتھ ہو تو ترجمہ تم سب یا تم سب نے کیا جاتا ہے. اب ایک نئی بات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ انتم یا ہم، ان دونوں کے بعد اگر ال والا اسم ہو، یعنی ایسا اسم ہو جس کے شروع میں ال ہو، تو اس صورت میں بات میں زور دینے کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی زور دے کر بات کرنے کا اس میں مفہوم ہوتا ہے اور ترجمہ عموماً ہی کر دیا جاتا ہے. مثلا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہی سب فلاح پانے والے ہیں. یہی میں نے کس کا ترجمہ کیا؟ ہم کے بعد ال آیا ہے. جب بھی ہم کے بعد ال آئے تو بات میں زور پیدا ہو جاتا ہے. تو دیکھیے اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سب ہی حقیقی مومن ہیں. یعنی جب بھی ہم کے بعد ال آئے تو اس میں، اس جملے میں ہی کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب و کامران ہیں. تو یہ ہی میں نے ترجمہ ہم اور ال کی موجودگی کی وجہ سے کیا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور وہ سب ہی حد سے تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں. ہم کے بعد اگر ال آئے تو کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ہی، یعنی اس صورت میں بات میں زور پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح انتم کے بعد ال آئے تو یہی عمل یعنی بات میں زور ڈالنے کا ہو جاتا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، یہ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 139. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ. آج ہم غالب کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم صحیح مومن نہیں ہیں. تو یہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ. یہاں ایک اور بات بھی آپ کو بتانا مقصود ہے اور وہ ہے کہ اگر تم کے ساتھ کوئی اور علامت لگانی مقصود ہو، اگر تم کے ساتھ کوئی بھی اور علامت لگانی ہو تو پھر تم اور اس علامت کے درمیان واو کا اضافہ کرنا ضروری ہوتا ہے. یعنی ڈائریکٹ کوئی علامت تم کے بعد نہیں آئے گی. آپ یوں سمجھیں کہ میں کہنا چاہتا ہوں تم سب نے ان پر ظلم کیا. اب تم سب نے ظلم کیا کی عربی ہے ظلمتم، اور ان پر یا انہیں تو اس کی عربی ہے ہم. تو اب یوں کہنا ظلمتم ہم کہ تم سب نے ان پہ ظلم کیا، یہ درست نہیں ہوگا.
اب جب بھی تم کے ساتھ کوئی اور علامت لگانا مطلوب ہو، مثالیں ابھی آپ کے سامنے آئیں گی، تو درمیان میں واو کا لانا ضروری ہوتا ہے، اور اگلے لفظ سے کیونکہ ملانا مقصود ہوتا ہے تو پھر تم کی میم کو پیش دے دیتے ہیں۔ تو دیکھیے قتل تم، اب اس کے بعد ہم لگانا تھا کہ تم نے قتل کیا انہیں، اب یوں نہیں ہوگا قتل تم ہم، یوں نہیں ہو سکتا، کیا ہوگا قتل تموہم۔ ہم یہاں پر جو مثال پیش کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے یہ قرآن کی مثال ہوتی ہے، قرآن مجید میں یہ موجود ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں تم کے ساتھ ہم آیا ہے تو درمیان میں واو کا اضافہ کیا گیا ہے۔ سألتموہن، اصل میں کیا تھا سألتمہن، اب درمیان میں واو کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ تم کے ساتھ کوئی بھی علامت لگانی ہو درمیان میں واو کا اضافہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو کہیں کوئی ایسی مثال نظر نہیں آئے گی کہ تم کے بعد کوئی علامت لگائی گئی ہو اور درمیان میں واو نہ آیا ہو۔ تو دیکھیے سألتموہن، تم سب نے سوال کیا ان عورتوں سے۔ جئتمونا، جئتم نا، اصل میں تھا جئتم، تم آئے نا ہمارے پاس، لیکن کیونکہ تم کے ساتھ کوئی بھی علامت آئے تو واو کا اضافہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے نات اور تم کے درمیان واو لایا گیا ہے۔ جئتمونا، اللہ تبارک و تعالی یہ قیامت کے دن فرمائیں گے تمہارے بڑے دوست ہوتے تھے، بڑے جگری یار ہوتے تھے، لیکن مجھے بتاؤ تو جئتمونا فرادا، آج ہمارے پاس تو تم اکیلے ہی آئے ہو نا، یعنی یہاں تم سب اکیلے آئے ہو، کسی کا ساتھ تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو۔ یہ بات اللہ نے یہاں فرمائی جئتمونا فرادا، فرمایا ثقفتموہم، یہ اصل میں تھا ثقفتم ہم، تو درمیان میں واو کیوں لائی گئی؟ کیونکہ تم کے بعد جب بھی کوئی اور علامت لگانی ہو تو درمیان میں واو کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ ثقفتموہم۔ تو جی آج ہم نے جو ابھی تک سبق پڑھا ہے، یہ سبق، اس سبق کا خلاصہ دیکھ لیجئے۔ ہم نے 3 علامتیں پڑھی ہیں، ہم، کم، تم۔ ان میں جو پہلی علامت ہے کبھی الگ استعمال ہوتی ہے تو ترجمہ وہ سب کیا جاتا ہے، اور اسماء کے ساتھ ان کا ترجمہ جو ہے ان کا، ان کی، ان کے، یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے، اور افعال کے ساتھ ترجمہ انہیں یا ان کو، اور ہم کا حروف کے ساتھ ترجمہ ان سب یا وہ سب کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم کے بعد اگر ال آئے تو بات میں زور پیدا ہو جاتا ہے اور ترجمہ ہی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری علامت کم ہے، اسماء کے ساتھ اس کا ترجمہ تمہارا، تمہاری، تمہارے، یا اپنا، اپنے، اپنے، اور افعال کے ساتھ تمہیں یا تم کو، اور حروف کے ساتھ کم کا ترجمہ تم سب کیا جاتا ہے۔ اور تیسری علامت تم ہے، یہ آتی ہی صرف افعال کے ساتھ ہے، اور اس کا ترجمہ تم سب یا تم سب نے کیا جاتا ہے، اور اگر انتم کے بعد ال والا اسم ہو تو بات میں زور پیدا ہو جاتا ہے اور ترجمہ ہی کیا جاتا ہے۔ اور تم کے ساتھ اگر کوئی اور علامت لگانا مقصود ہو تو پھر درمیان میں واو کا اضافہ لازمی ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 9 مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔